فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ان آیات سے پہلے اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا تھا، اور اسی ضمن میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی آ گیا تھا کہ جب نمرود کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن سے باہر نکلنے پر مجبور کیا تو آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی. اس ہجرت میں حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. جیسا پہلے عرض کیا تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور اللہ تعالی نے ان کو بھی پھر آگے چل کر پیغمبر بنایا. تو شروع میں ان کا ذکر آیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ساتھی کے طور پر، کہ انہوں نے مل کر ہجرت کی تھی. اب باری تعالیٰ ان کا ذکر مستقل طور پر فرماتے ہیں کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. انبیاء کرام کو جو علم عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو دو لفظوں سے عموماً تعبیر کیا جاتا ہے، حکم اور علم. علم تو کسی بھی چیز کے جان لینے کا نام ہوتا ہے، تو علم کے ذریعے بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی. اور حکم کا مطلب ہے حکمت، یعنی علم کے ساتھ اگر حکمت نہ ہو تو بعض اوقات وہ علم فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو علم کے ساتھ حکمت بھی، کہ کس وقت کون سی بات لوگوں کو پہنچانی ہے، کس طرح پہنچانی ہے، یہ حکمت. تو ہم نے لوط علیہ السلام کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا. اور یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ بکثرت نبوت کے معنی میں اور نبوت کے علوم کی طرف اشارہ کرتے کے فرماتے ہیں.
یعنی ان کو ہم نے نبوت دی، اور نبوت کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے وحی کے ذریعے وہ حاصل ہوا، اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور اس کو مختلف حالات پر منطبق کرنے کے لیے جس فہم و فراست اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی دیا۔ ایک تو انعام ان پر یہ کیا، دوسرا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، ان کو اس بستی سے نجات دی جو بہت گندے گندے کام کرتی تھی۔ وہ کام جو بستی جن کا ذکر کیا، یہ روایات میں آتا ہے وہ صدوم کی بستی تھی، اور یہ اس جگہ آباد تھی جہاں آج بحر میت ہے، اردن کا حصہ ہے آج کل، اس کو بحر میت بھی کہتے ہیں، بحر مردار بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں ڈیڈ سی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر یہ بستی واقع تھی، اور کچھ اور بستیاں بھی تھیں جن میں سے ایک کا نام معمورہ بھی تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اصل ان کی رہائش تو تھی عراق میں، لیکن ہجرت کر کے جب یہ ادھر آئے تو آپ کو ان بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ بستی جو ہے وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ گندے کام کرنے والی قوم تھی، اور جیسا کہ قرآن کریم نے متعدد جگہ پر بتایا ہے کہ یہ اس کی سب سے بڑی خرابی تو یہ تھی کہ ہم جنسی، یعنی مرد مرد سے جنسی خواہش پورے کرنے کے عادی تھے، اللہ بچائے۔ تو ایک تو سب سے بڑی خرابی یہ تھی، اور دوسرے قرآن کہہ رہا ہے خبائث جمع ہے، گندی باتیں کرنے کی عادی تھی۔ ان میں سب سے بڑی گندی بات تو یہی ہے جس کا ذکر قرآن نے اور دوسری جگہ بھی فرمایا، یہاں نہیں فرمایا، لیکن جمع اس کا صیغہ استعمال کیا تو معنی یہ کہ اس میں اور بھی خرابیاں ہوں گی جس کی وجہ سے ان کو یہ کہا گیا کہ وہ گندے کام کرتی تھی۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں مختلف باتیں لکھی ہیں کہ یہ راہگیروں کے اوپر حملے کرتے تھے، لوگوں کے جان و مال کے اوپر حملے کرتے تھے، اور انسانیت کی گویا کوئی قدر ان کے اندر سلامت رہی نہیں تھی۔ تو قرآن کہتا ہے انہم کانو، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نجات دے دی، یعنی اس بستی کو تو تباہ کر دیا جس کا ذکر پہلے گزرا ہے سورہ اعراف وغیرہ میں، اور آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اس کو ہلاک کر دیا، بستی الٹ دی گئی، اور یہ اس بستی سے نجات پا کر باہر نکل آئے حضرت لوط علیہ السلام۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ لوط علیہ السلام کی قول جو تھی یہ بہت بڑی برائی والی اور نافرمان قوم تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، لوط علیہ السلام کو ہم نے اس بستی سے نکال کر اپنی رحمت میں داخل کر دیا، اور انہو من الصالحین، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہاں صرف ایک مختصر حوالہ دیا ہے قرآن کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کا، تفسیری ان کی تذکرے پہلے کئی صورتوں میں گزر چکے ہیں اور آگے بھی آئیں گے۔ یہاں لانے کا مقصود یہ ہے، جو مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر نبی کو اپنے زمانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کو جو مصیبتیں پیش آ رہی ہیں مکی زندگی میں، یہ کوئی نئی نہیں ہے، پچھلے انبیاء کرام پر بھی یہ مصیبتیں آئی۔ پھر آگے ذکر فرمایا نوح علیہ السلام، ونوحن، نوحن کو بھی اگر اسی طریقے سے دیکھیں جیسا کہ لوطن کے اوپر عطف ہے اس کا، تو معنی یہ ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے علم و حکمت عطا کی تھی، جیسے لوط علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اذ نادا من قبل،
جب انہوں نے پکارا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، من قبلو، اس سے پہلے، اس سے پہلے سے مراد ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے، لوط علیہ السلام سے بھی پہلے، کیونکہ نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے تشریف لائے تھے. تو انہوں نے ہمیں پکارا تھا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی تھی. پکارا کیا تھا؟ سورہ نوح میں 29ویں پارے میں جو سورہ نوح ہے اس کے اندر منقول ہے ساری حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی دردناک داستان. نوح علیہ السلام اپنے قوم کو 950 سال مسلسل تبلیغ کرتے رہے، مانا کسی نے نہیں. آپ اندازہ کریں کہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو پہلے شریعت لانے والے پیغمبر. اس سے پہلے کے جو انبیاء کرام تھے وہ آبادی والے پیغمبران تھے، دنیا کی آبادی قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. اور اس وقت تک شرک بھی کوئی خاص پھیلا نہیں تھا. نوح علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے، اور نوح علیہ السلام نے اس شریعت کی اوپر عمل کرنے کی طرف دعوت دی لوگوں کو. اس وقت بت پرستی بے انتہا پھیل چکی تھی. تو پہلے پیغمبر ہیں جن کو شرک کے مقابلے میں بھیجا گیا اور ان کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی، اور پھر 950 سال زندہ رکھا گیا. اب اندازہ کیجئے کہ ایک دشمن ماحول میں 950 سال زندگی گزارنا، ایسے ماحول میں جہاں ہر شخص ان کا دشمن ہے، سوائے چند گنے چنے لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لایا تھا. تو جب آپ اندازہ کیجئے 950 سال تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، نرمی سے گرمی سے ہر طرح، لیکن قوم باز نہیں آ رہی تھی. تو آخر میں تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب ان کو ہلاک کر دے، ان کے اندر صلاحیت رہی نہیں ہدایت پانے کی، تو اب زمین پر کوئی کافر باقی نہ چھوڑی. یہ وہ دعا ہے جس کا ذکر قرآن ہے. وَنُوحًا اذ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح کو بھی علم و حکمت عطا کی تھی جب انہوں نے ہمیں پہلے، ان سے پہلے پکارا تھا، ہم نے ان کو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سخت بے چینی سے نجات عطا کی. سخت بے چینی آپ اندازہ کہ 950 سال ایک شخص مخالفتوں کے طوفان سے گزر رہا ہے، تو اس سے زیادہ بڑی بے چینی کیا ہوگی. اور اس سے بھی زیادہ بے چینی یہ ہے کہ بیٹا وہ نافرمان ہے، مانتا نہیں ہے، وہ بھی کفار مشرکین کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اور حضرت خود ان کی اہلیہ، اللہ بچائے، وہ بھی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی. تو اس بے چینی کا اندازہ کریں کہ ایک شخص کی بیوی، اس کا بیٹا، ایک بیٹا، وہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور کافر ہر طریقے سے پریشان کر رہے ہیں.
تو اس کرب عظیم سے ہم نے ان کو نجات دی، ان کو اور ان کے اہل کو۔ اہل سے مراد وہ اہل جو کہ ایمان لے آئے تھے، کیونکہ ایک بیٹا اور بیوی تو ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی اس اس قوم کے مقابلے میں مدد کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، جس کی تفصیل سورہ یونس اور سورہ ہود میں آئی ہے، پیچھے گزر چکی ہے۔ یہاں بھی نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا۔ پھر آگے ذکر ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اب اسی پر عطف ہو رہا ہے کہ یہ علم اور حکمت ہم نے داؤد اور سلیمان کو بھی عطا کیا تھا۔ آگے پھر ایک واقعے کا ذکر فرمایا، اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاہدین۔ اس کا پہلے لفظی ترجمہ سمجھ لیجئے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ابو داؤد و سلیمان کو بھی حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی، اور ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن نے تو اتنا بتایا ہے کہ ایک قضیہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تھا فیصلے کے لیے۔ اس قضیے میں کسی شخص کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں رات کو گھس کر تباہی مچا گئی تھی، اور اس میں جو فصل اگی ہوئی تھی وہ فصل کا کباڑا کر دیا تھا، ساری فصل کھا گئی، چر گئی۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، نفشت کے معنی ہے چر جانا، کسی کے کھیت میں بکری کا گھس کر چر جانا۔ لغت میں اس کو بعض اوقات رات کے ساتھ کبھی اس میں قید ہوتی ہے کہ رات کو بکری کو کسی کے کھیت میں چلی جائے اور وہاں پر وہ فصل کو کھا جائے تو وہ اس کو نفش کہتے ہیں۔ تو قرآن نے تو اتنا بتایا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں جا کر اس کے کھیت کو چر گئی تھی۔ ان کا معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، تو ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس کا ایک فیصلہ سوچا یا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے صاحبزادے تھے، وہ خود بھی پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی صحیح سمجھ عطا فرما دی۔ اور انہوں نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک دوسری بات جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف ایک بات ان کو بطور تجویز پیش کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا۔ قرآن تو بس اتنا کہتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ یہ تھا کہ کسی نے کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں جا کر تباہی مچا گئی تھی،
جب ان کے دونوں کا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، حضرت داؤد نے ایک فیصلہ کیا یا سوچا، فیصلہ کرنے کا سوچا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے خلاف کوئی دوسری تجویز پیش کی اور اس تجویز کی اللہ نے تائید فرمائی۔ اس واقعے میں مقدمہ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اب بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں قرآن کریم کے اسلوب میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اصل مقصود ہوتا ہے کسی واقعے سے، بس اس پر اللہ تعالیٰ اکتفا فرماتے ہیں، تفصیلات کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ یہاں بھی اصل مقصود یہ تھا کہ ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام جو آپس میں باپ بیٹے بھی تھے، ان کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا، اس مقدمے کے اندر داؤد علیہ السلام کی ایک رائے تھی، لیکن ہم نے سلیمان علیہ السلام کی رائے کی تائید کی کہ صحیح سمجھ ان کے پاس ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے اپنی رائے پر کوئی اصرار نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کی رائے کو قبول کر لیا۔ تو بتلانے کا منظور ہے کہ خواہ انسان کسی بھی بلند مرتبے پر پہنچ جائے تو وہ اپنے آپ کو معصوم نہ سمجھے۔ اگر اس کا کوئی نچلے درجے کا آدمی، چاہے وہ منصب کے اعتبار سے نچلے درجے کا ہو یا نسب کے اعتبار سے نچلے درجے کا ہو، چاہے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر کوئی اچھی تجویز دے رہا ہے تو ایک انسان کو وہ اچھی تجویز سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات کسی چھوٹے آدمی پر بھی اللہ تبارک و تعالی حق واضح فرما دیتے ہیں۔ اصل مقصود تو یہ بیان کرنے کا ہے۔ جھگڑا کیا تھا دونوں میں، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا، صرف اتنا بتا بیان کیا بکریاں گھس گئی تھی کھیت کے اندر۔ لیکن مفسرین نے، اچھا اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی مرفوع حدیث کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کی ہو کہ بھئی کیا قصہ تھا، کیا جھگڑا تھا۔ البتہ بعض مفسرین نے، جیسے حافظ ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ان نے بعض صحابہ اور تابعین سے اس کی کچھ تفصیل واقعے کی نقل کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریاں میرے کھیت میں چلی گئی تھی رات کو، اور انہوں نے میرے کھیت پر تباہی مچا دی اور وہاں کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا، تو مجھے اس کا تاوان دلوایا جائے، کیونکہ اس نے میرے کھیت، اس کی بکریوں نے میرے کھیت تباہ کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب مقدمے کی نوعیت دیکھی تو یہ سمجھا کہ جتنا کھیت کا نقصان ہوا ہے اس کا تاوان تو واجب ہوگا اس شخص کے اوپر جس کی بکریوں نے اس کے کھیت کو تباہ کر دیا، اور تاوان اس لیے واجب ہوگا کہ یہ رات کا وقت تھا، اور رات کے وقت میں جو کوئی جانور کا مالک ہوتا ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر میں حفاظت سے باندھ کر رکھے۔ اگر اس نے حفاظت سے باندھ کر نہیں رکھا تو یہ اس کی طرف سے زیادتی ہو۔ اب اگر وہ حیوان جا کر کہیں پر کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کا تاوان مالک کے اوپر آنا چاہیے، جیسا کہ امام شافعی کا قول ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس نے چونکہ اس کی بکریوں نے اس کے کھیت کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے اوپر تاوان آئے گا۔ جب تاوان دیکھا تو وہ جتنی فصل تیار ہوئی تھی اس کی قیمت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی۔ مثال کے طور پر جو کھیتی ضائع ہوئی وہ اگر ضائع نہ ہوتی تو اس سے مثال کے طور پر
10,000 درہم ملتے مثلا. تو جو بکریاں گئی تھی ان بکریوں کی قیمت بھی 10,000 تھی. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکری والا اپنی ساری بکریاں تاوان میں کھیت والے کو دے دے جس کے کھیت کا نقصان کیا. گویا انہوں نے ضابطے کا فیصلہ کیا. ضابطہ یہی تھا کہ وہ جتنا تمہیں نقصان پہنچایا اتنی تمہارے اوپر تاوان واجب ہے. وہ چونکہ نقصان اتنا ہی تھا جتنی بکریوں کی قیمت، لہذا آپ نے کہہ دیا بکریاں اس کو دے دو. حضرت سلیمان علیہ السلام یا تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے یا باہر کہیں تھے اور ان کو اس فیصلے کا پتہ چلا. دونوں قسم کی روایتیں آتی ہیں. انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ذہن میں ایک اور تجویز آ رہی ہے اس مقدمے کو حل کرنے کے لیے. وہ تجویز یہ ہے کہ یہ بکریوں والا جو ہے، چونکہ اس کی بکریوں نے کھیت والے کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ بکریاں اپنی بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دیں. حوالے اس معنی میں نہیں کہ اس کو کاٹ کے کھا جائے یا اس کو بیچ کے پیسے حاصل کر لے، بلکہ اس سے کہا جائے کہ تم یہ بکریوں کو اپنے پاس رکھو اور عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے تم اس کا دودھ بھی استعمال کرو، اور اس میں اگر کوئی بڑھوتری ہو تو وہ بھی تمہاری. اور دوسری طرف یہ کھیت دے دو بکری والے کو کہ تم نے اس کھیت کو نقصان پہنچایا ہے، اس کھیت کو اب درست کرو اور نئی فصل لگاؤ. تو جب وہ فصل اتنی ہو جائے جتنی اس وقت تھی جب اس فصل کو تباہ کیا گیا، اس وقت میں کھیت والے کو کھیت دے دیا جائے، بکری والوں کو بکری دے دی جائے. بکریوں سے اس نے فائدہ اٹھاتا رہا پیچھے اتنی مدت میں، تو وہ اس کو ایک طرح سے اپنے نقصان بھی پورا ہو گیا اور دوسری طرف کھیتی بھی تیار مل گئی. تو اب کھیتی تیار مل گئی، وہ کھیتی اس کو دے دو اور بکریاں ان کو واپس کر دو جو بکریوں والے تھے. یہ تجویز حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیش کی. قرآن نے اس کی تعریف فرمائی کہ ہم نے یہ تجویز ان کی سمجھ میں ڈالی. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اس کا صحیح طریقہ ہم نے سلیمان کو سکھا دیا، سمجھا دیا. صورتحال یہ تھی کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ تو بطور قانون کیا تھا. قانون کے مطابق جتنا کسی نے کسی کا نقصان کیا اتنا ہی اس کے اوپر تاوان دے دیا. ایک قانون کا فیصلہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اگر ہر جگہ قانون کے اوپر عمل کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا، اگر دونوں فریق کے درمیان کوئی ایسی صلح کرا دی جائے جو باہمی رضامندی سے کہ جس سے فائدہ دونوں کو پہنچے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لہذا انہوں نے جو کچھ فارمولہ پیش کیا وہ بطور قانون نہیں تھا بلکہ بطور مصالحت تھا کہ باہمی رضامندی سے یہ آپس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ بکری والا اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے اور اس سے نفع اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنی زمین بکری والے کو دے دے، وہ اس میں فصل اگائے. جب فصل تیار ہو جائے اتنی ہو جائے جتنی اس کے چرنے سے پہلے تھی، تو زمین اس کو واپس کر دے، بکریاں اس کو واپس کر دے. دونوں کا فائدہ ہے، دونوں کی مصلحت ہے اس میں. وہ دونوں مان گئے. تو خوب سمجھ لیجیے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کوئی غلط کیا تھا، سلیمان اسلام نے اس فیصلے کی تصحیح کر دی. ایسا نہیں ہے. پہلے جو فیصلہ کیا تھا وہی صحیح تھا. اسی لیے فرمایا آگے کلن آتیناہ حکما وعلما، دونوں کو ہم نے حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا. لہذا داؤد علیہ السلام کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں تھی. ضابطے کا فیصلہ، قانونی فیصلہ وہی تھا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کوئی تجویز پیش کی وہ مصالحت کی تھی.
مصالحت جو ہے وہ قانون سے بالاتر ہوتی ہے بسا اوقات. یعنی قانون ایک بات کہہ رہا ہے لیکن دو آدمیوں نے باہمی رضامندی سے صلح کر لی اس کے اوپر. اس کو صلح اور مصالحت کہتے ہیں. جیسے دعویٰ تھا مثال کے اوپر دوسرے کے اوپر 10 لاکھ کا، 10 لاکھ میرے واجب ہے اس کے ذمہ. قاضی نے فیصلہ کر دیا، عدالت 10 لاکھ واجب ہے، گواہوں سے ثابت ہو گیا. لیکن بعد میں دونوں آپس میں صلح کر لیں کہ بھئی 10 لاکھ ہے، یہ 10 لاکھ یا تو اس میں سے میں 2 لاکھ تمہارے چھوڑ دیتا ہوں، 8 لاکھ دے دو، یا 10 لاکھ 3 قسطوں میں ادا کروں گا یا 5 قسطوں میں ادا کروں. آپس میں مصالحت کے ذریعے کوئی راستہ نکال لیا. اس میں باہمی رضامندی درکار ہوتی ہے. تو یہی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی بات کی تائید فرمائی اور یہ فرمایا فہمناہا سلیمان کو ہم نے اس کی فہم دی. تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو صلح زیادہ پسند ہے. اگر کوئی قضیہ دو آدمیوں کے درمیان اختلافی ہے تو دونوں کو حق ہے کہ اپنا مطالبہ جا کر عدالت میں پیش کریں اور عدالت کے ذریعے کوئی قانونی فیصلہ حاصل کریں. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ باہم مصالحت کر کے کوئی ایسا راستہ نکال لیں کہ جس سے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہ پیش آئے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں لوگوں سے کہتے تھے بھئی میرے پاس مقدمہ لانے سے پہلے کچھ صحابہ کرام کا نام لیا، ان سے جا کر صلح کرانے کی کوشش کر لیا. آج بھی اگر مصالحت کو اپنایا جائے تو بہت سی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں. تو یہاں جو تعریف کی جا رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ ہم نے ان کو سمجھ عطا فرمائی، یہ تعریف ان کے مصالحانہ کردار کی. لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کے علم کا اور فیصلے کا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو ہی حکمت بھی عطا کی تھی اور علم بھی عطا کیا تھا. یہ دو باتیں یہ بات تو وہ تھی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام مشترک تھے کہ دونوں کو حکمت دی، دونوں کو علم دیا. اب کچھ چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، کچھ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، الگ الگ ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ بِالطَّيْرِ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابعدار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سارے کام ہم کرنے والے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو دو خصوصیات ایسی عطا فرمائی گئیں جو یہاں پر ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش الحان تھے. یعنی جب اپنی زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو وہ اتنی خوش آوازی کے ساتھ کرتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی سن کر اس پر مست ہو جاتے تھے. اسی طرح جب تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ، وہ اس تسبیح کا بھی انداز ایسا دلکش تھا کہ ادھر داؤد علیہ السلام نے تسبیح شروع کی، ادھر سے پہاڑوں میں سے پہاڑوں نے تسبیح شروع کر دی. اور جو پرندے اڑ رہے تھے وہ اڑتے ہوئے پرندے رک گئے اور وہ بھی تسبیح میں شامل ہو گئے. تو ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ تسبیح کریں
والطیر، اور ہم نے اڑتے جانوروں کو بھی ان کے ساتھ تسبیح کرنے کے اوپر آمادہ کر دیا تھا۔ یہ بات تو پیچھے گزر چکی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ اب اگر یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، تو اگر تسبیح سے وہ مراد ہے وہ تسبیح جس کا ذکر یہ ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تو پھر داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی؟ یہ داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کے طور پر بتایا جا رہا ہے نا، کہ ان کی خاصیت، ان کی خصوصیت تھی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اگر اس سے مراد وہ تسبیح ہوتی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تم سمجھتے نہیں ہو، تو پھر داؤد علیہ السلام کی کیا خصوصیت؟ میں گزر رہا ہوں گا تو میرے ساتھ بھی تسبیح کر رہا ہوگا جی بھائی پہاڑ، زید عمر بکر گزر رہے ہوں گے پھر بھی تسبیح کر رہا ہوگا، ہم سمجھ نہیں رہے ہوں گے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے پہاڑ، اس کے معنی ہے کہ تسبیح سنائی دیتی تھی ان کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کی تسبیح سنائی دیتی تھی، اور ساتھ میں پرندوں کی تسبیح بھی سنائی دیتی تھی۔ جب داؤد علیہ السلام تسبیح کر رہے ہیں تو پہاڑ بھی تسبیح کر رہے ہیں اور پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور یہ سارا کام کننا فاعلین، ہم نے کیا یہ سارا کام۔ یعنی اگر کسی کو دماغ میں کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ پہاڑ کیسے بول پڑا اور پرندوں نے کیسے تسبیح شروع کر دی، تو اس خیال کو دماغ سے نکال دو، کیونکہ ہم تھے اس کام کے، اس کے کرنے والے۔ جب ہم یہ کرنے والے تھے تو شبہ کی کیا بات؟ اور یہیں سے حضرت حکیم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک کے اندر بیان فرمایا اس آیت کے تحت، اور آگے جو سورہ صاد میں آ رہا ہے اس کے بارے میں، کہ یہیں سے صوفیاء کرام نے ایک ذکر ایسا تجویز کیا ہے کہ جس میں آدمی اس طرح کرتا ہے کہ ساتھ میں وہ تصور کرتا ہے کہ میرے ساتھ جتنی کائنات ہے وہ بھی ذکر کر رہی ہے، ذکر خود کر رہا ہے لیکن تصور کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ دیوار بھی ذکر کر رہی ہے، یا درخت بھی ذکر کر رہا ہے، یا پہاڑ بھی ذکر کر رہا ہے۔ اس تصور کو باندھ کر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر بھی بڑا پر لطف ہوتا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر تنہا کرنا تو اپنی جگہ اس کی فضیلت ہے، لیکن اگر کئی لوگ ذکر کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوں تو اس ذکر میں ایک دوسرے کی برکات کا آپس میں ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر انعکاس ہوتا ہے ایک دوسرے کی برکات کا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے جو فرمایا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو خصوصیت بیان فرمائی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، تو ان میں سے ہر ایک کی برکات کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا تھا، ایسا معلوم ہوتا کہ پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ایک تو خصوصیت داؤد علیہ السلام کو یہ بتائی۔ دوسری خصوصیت یہ کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس بنانے کی صنعت سکھائی۔ اس سے مراد زرہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے زرہ بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ زرہ اس لوہے کی قمیص ہوتی ہے
جو پہلے زمانے میں جنگ کے اندر لوگ پہنتے تھے تاکہ دوسرے کی تلوار کا اگر حملہ ہو یا تیر کا تو لوہا اس کی حفاظت کر لے. زرہ اس کو اردو میں زرہ کہتے ہیں، عربی میں درع کہتے ہیں، لعمہ بھی کہا جاتا ہے، مختلف الفاظ آتے ہیں. آج بھی دنیا اس سے مستغنی نہیں ہے. یہ جتنی بھی آرمرڈ گاڑیاں ہیں وہ ساری اسی طرح کی بنی. سب سے پہلے یہ لوہے کو اس غرض سے استعمال کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں علمناہ، ہم نے ان کو سکھائی صنعت لبوس لکم، لباس کی صنعت، ایسے لباس کی صنعت لتحصنکم من بأسکم، تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے لڑائی کے وقت میں. اور قرآن شریف میں دوسری جگہ پر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا. لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو اس کو موڑنے کے لیے ان کو کسی آلے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوہا خود موڑ جاتا تھا. أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، تو اس کے ذریعے وہ زرہیں تیار کرتے تھے. زرہ تیار کرنا بغیر کسی مشین کے بڑا مشکل کام، کیونکہ زرہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو بالکل سپاٹ ہوتی ہے اور ایک اس کے اندر حلقے ہوتے ہیں. حلقوں کے وہ حلقے بنانا اور برابر حلقے بنانا مشکل کام ہے. وہ ہم نے اس کو ان کو سکھائی صنعت اس لباس کی جو تمہاری جنگ کے وقت میں تمہاری حفاظت کر سکے. وَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا کچھ شکر ادا کرو گے کہ ہم نے ان کو سکھا دی تو اس سکھانے کے نتیجے میں تم آج تک اپنی جنگوں میں اس کو استعمال کر رہے ہو. تو ایک یہ تو خصوصیت ہے داؤد علیہ السلام کی، یعنی پہلے وہ بات بیان کی جو داؤد و سلیمان علیہ السلام دونوں میں مشترک تھی. پھر داؤد علیہ السلام کی الگ صفت بیان فرمائی اور اب سلیمان علیہ السلام کی فرما رہے ہیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور ہم نے مسخر کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو جو تیز چلتی تھی. تجری بِأَمْرِهِ، جو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین تک جس میں ہم نے برکتیں نازل کی تھی، یعنی شام. ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا ان کے لیے. باپ کے لیے تو وہ چیز مسخر فرمائی جو انتہائی سخت تھی، یعنی لوہا، اور بیٹے کے لیے ایسی چیز مسخر فرمائے جو انتہائی لطیف تھی، یعنی ہوا. اس کو مسخر کر دیا. اور وہ ہوا یہاں فرمایا کہ عاصفۃً، تیز چلنے والی تھی. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا رخاءً، سورہ صاد میں فرمایا رخاءً، وہ ہوا نرم ہوا تھی. بظاہر دونوں میں تضاد نظر آتا ہے. عاصفہ کہتے ہیں تیز جھکڑ والی ہوا کو، اور رخاء کہتے ہیں نرم چلنے والی ہوا. لیکن یہاں اس کو تیز رفتاری کا ذکر کیا، وہاں نرمی کا ذکر کیا، تو معلوم یہ کہ وہ تیز رفتار تو اتنی تھی کہ غدوها شہر و رواحها شہر، صبح کے وقت ایک ماہ کی مسافت طے کرتی تھی اور شام کے وقت ایک ماہ کی مسافت طے کرتی تھی. تیز تو اتنی تھی عاصفۃً، لیکن لطیف اتنی تھی کہ اس کے اندر کوئی جھکڑ، کوئی جھکولے، کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی تھی، اس لیے رخا فرمایا گیا اس کو.
تو جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلطنت عطا فرما دی تھی ہواؤں کے اوپر بھی، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے تو وہ جہاں چاہے ان کو لے جاتی تھی. الی الارض التي بارکنا فیہا، اس زمین تک لے جاتی تھی جس کے اندر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، یعنی شام کی زمین. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز سے باخبر تھے. تو ایک تو ہوا کو مسخر کیا، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور ہم نے شیطانوں میں سے کچھ لوگ مقرر کر دیے تھے جو ان کے لیے غوطے لگاتے تھے. شیاطین سے مراد یہاں پر وہ کافر جنات ہیں. کافر جنات، جنات میں بہت سے تو مسلمان ہوتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، ان کے اوپر مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور کچھ جنات کافر ہوتے ہیں تو ان کو بکثرت شیطان کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یہاں پر وہی مراد ہے. وہ ہوتے تو ہیں شیطان، اور شیطان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تکلیف پہنچاتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی انسان کو تکلیف پہنچاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا، ایسا تابع کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے دم نہیں مار سکتے تھے، بلکہ ان کے احکام کی اس طرح تعمیل کرتے تھے جیسے غلام کیا کرتے ہیں. تو فرمایا شیاطین میں سے کچھ وہ تھے من یغوصون لہو، جو ان کے لیے پانی میں غوطے لگاتے تھے. یعنی ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر مامور کر دیا تھا کہ تم سمندر کے اندر غوطے لگا کر وہاں سے موتی نکالو. وہاں سے موتی نکالو، مرجان نکالو، نکال کر لا کر مجھے دو. تو ایک تو یہ فرمایا کہ وہ شیاطین جو ہیں وہ غوطہ خوری کرتے تھے موتی وغیرہ لانے کے لیے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو سورہ سبا کے اندر فرمایا کہ يَعْمَلُونَ ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. بڑی بڑی دیگیں وہ بنا دیتے تھے، محرابیں بنا دیتے تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام جو کچھ بنانے کا حکم دیتے وہ بناتے تھے. يعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، اور ہم ان کو حفاظت میں رکھے ہوئے تھے تو شیطان نا. شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ستانا. تو وہ ستانے کے ان کی خصلت تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے ہم نے ان کو رام کر کے ان کی حفاظت کی ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اب یہاں بہت سے تفسیری مباحث ہیں. ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ چھیڑا گیا ہے کہ جب ایک قاضی کوئی فیصلہ کر دے تو قاضی کے فیصلہ کرنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. بظاہر داؤد علیہ السلام کے فیصلے میں تبدیلی ہوئی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ قاضی خود اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر کے اس کو بدل سکتا ہے، اور لیکن دوسرے قاضی کے پاس جائے تو اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو بدل دے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ
اپنے آپ کو بھی فیصلے کو بدل سکتا ہے، کسی دوسرے کے پاس جائے تو دوسرا بھی بدل سکتا ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے جس کا تعلق کتاب القضاء سے ہے۔ یہاں مفسرین نے وہ بحث بہت تفصیل سے بیان کی ہے، لیکن جو تفسیر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی اس میں اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ قانون کے مطابق تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز پیش کی وہ اس فیصلے کو منسوخ کرنے کی نہیں، فیصلہ تو منسوخ نہیں، قائم رہا، بعد میں آپس میں دونوں کے مصالحت کرا دی، تو یہ پچھلے فیصلے کو کوئی توڑنا نہ ہوا، لہذا میں اس بحث میں یہاں پر مزید جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔